ابھی اس نے کیا نا پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام و رحمت ہو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے. جواد شاہ حاضر خدمت ایک بار پھر السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے، اور پروگرام وہی، عنوان عزا اور عزاداری. آج جس شخصیت کو میں نے زحمت دی ہے، اور ان کے تعارف سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں کراچی میں ہی ہوں. میں نے کہا سرکار مجھے آدھا گھنٹہ اپنا دے دیجئے، اور انہوں نے فوراً حامی بھری. اس محبت، اس پیار کا میں مقروض اور شکر گزار ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز، ہندوستانی عزاداری کے اندر جس شے کی ابتدا ہوئی ہندوستان سے، پھر پاکستان میں بھی اس کا رواج کافی عرصے تک قائم دائم رہا، وہ ہے سوسوانی. سوسوانی ایک منظر کشی کرتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کمپلیٹ ٹراماٹائزیشن ہے واقعہ کربلا کی. اور ہمارے ہاں بہترین سوسوان اللہ نے اور مولا نے ہمیں عطا کیے. بنیادی طور پر ان کا کیریئر اسٹارٹنگ جو تھا وہ سوسوانی رہا، جس میں میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مداح بنائے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلام گزاری، منقبت خوانی اور پھر نوحہ بھی کرتے رہے. برادران شاعر بھی ہیں، علمی گھرانہ، خدمت گزار گھرانہ عزاداری کی خدمت میں جب سے جانتا ہوں جب سے یہی کر رہے ہیں. آج میرے اس چھوٹے سے اسٹوڈیو میں میں بہت شکر گزار ہوں السہلہ ملٹی میڈیا پر ان کی حاضری کا. بلا تاخیر نام ہے سید سکندر زیدی، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سلام و رحمت ہو سکندر آپ پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ علیہ السلام. میرے لیے واقعی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہ وقت میرے لیے نکالا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ آج کل کراچی سے زیادہ صوبہ پنجاب کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور باہر بھی ماشاءاللہ بڑے جھنڈے گاڑ رہے ہیں آپ. مولا کی عطا ہے یہ، میں بار بار کہتا ہوں یہ مولا کی عطا ہے. سکندر، پہلی چیز فرصت کیسے مل گئی ہے، پہلے یہ بتاؤ. لائٹ سا کوشچن ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک عبادت ہی کہوں گا، کیونکہ زینوا مجالس ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اپنی مجالس کو زینت. تو یہ ایک مجلس ہے کہ جب ذکر محمد والی کیا بات ہے، بالکل مجلس ہی کہا جائے گا. تو اس کا شکریہ آپ کو جاتا ہے، اور میں طاہر محمد متشکر کہ آپ نے اس عبادت میں شامل کیا. فرصت تو جو انسان سب سے زیادہ فارغ ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بیزی ہوتا ہے اس دور میں. ظاہر ہے یہ دنیا دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے، لیکن مصروفیات الحمدللہ سب سے زیادہ میری جو 99% ہے وہ ذکر محمد والے. کیا بات ہے، گواہ ہوں میں اس کا. آج کل جو ہے وہ کراچی ہوں، اور ظاہر ہے یہاں بھی مجالس اور مناقب کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو بس آپ کا حکم نامہ آیا تو میں بہت شکر گزار ہوں. میں بہت لگتا نہیں ہے سکندر کہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ سوسوانی کا وہ رنگ، ہندوستانی رنگ ماند پڑ گیا ہے جو ہماری عزاداری کا جز ہوا کرتا تھا. ایسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ بے شک بے شک. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ شاہ صاحب محسوس تو میں اگر کروں گا تو یہ ایک اور اگر اس کو میں وضاحت کروں گا اس بات کی تو یہ ایک پروفیشنل جیلیسی میں بات آ جائے گی. لیکن کھل کے بات کریں، ہم کسی خلاف بات نہیں کر رہے. بے شک. کہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ فرق یہ ہے کہ آج کل جو جنریشن اس وقت جو ہماری ماشاءاللہ سے نوجوان اس طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے خاندانی سوسخانی جو ایک روایتی سوسخانی میں اسی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، اس کو نہیں اپنایا تو اس چیز کو اپنایا کہ بس پڑھنا ہے اور ٹائم پاس کرنا ہے اور چلے جانا ہے. جو اس وقت حالات ہیں، جو مجالس کے حالات آپ کو پتہ ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ لوگ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے مجلس میں. 1 گھنٹے سے زیادہ اگر مجلس ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت بالکل ایسے ہی. تو ہم اصل میں ہمارا سلسلہ چونکہ خاندانی ہے، ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں سلسلہ ملا،
تو ہم نے اسی چیز کو اپنایا اور کوشش کریں گے اپنی نسلوں میں بھی اس چیز کو رائج کریں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے نام سوسوانی میں گزرے. ہم اپنے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، بڑھاپا آ گیا. علی اصغر زیدی صاحب، مظاہر حسین کاظمی صاحب، فائد صاحب، اور بہت سارے نام. مطلب میں ارے کیا کہنے، سبت جعفر صاحب شہید، بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب اتنی کیا کہوں میں بھاری بنیاد رکھ دی گئی ہو کسی شے کی، وہ عمارت ڈولنے کیوں لگی؟ جبکہ یہ میرا شکوہ ہے کہ ایک خاصہ تھا اردو بولنے والوں کا، اور وہ تھی سوسوانی. سوسوانی اس رنگ کو جماتی تھی، اس غم کو طاری کرتی تھی اس مجلس پر. جیسے ہی سوسوان اپنے آپ میں شروع کرتے تھے تو ایک ماحول، ایک چیز کریٹ ہو جاتی تھی. کیا وجہ ہے کہ اتنی مضبوط بنیاد پڑنے کے بعد ہم اب ادھر ادھر ڈول رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نقل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں نقل زیادہ ہے اور بنسبت اس کے کہ اس کو باقاعدہ سیکھا جائے. اس کے لیے کسی استاد کا چناؤ کیا جائے، پوچھا جائے کہ سوز کیا ہوتا ہے، ربائی کیا ہوتی ہے، قطع کیا ہوتا ہے. مخمس جو اب پڑھا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ میرے خیال سے نوجوان نسل کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ مخمس کسے کہتے ہیں، جو سوزخانی میں پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ میں پڑھتا ہوں اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا اور مختلف سوزخانہ حضرات پڑھتے ہیں. لیکن اس وقت جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جو نوجوان آ رہے ہیں، وہ اس چیز کو انہوں نے نہیں لیا. دوسرا یہ ہے کہ مرثیہ سوز کہتے کس ہیں پہلے، کیونکہ کھل کے بات کرنے پہلے یہی ہوتا تھا کہ رموز تھے کہ سوز، دو سوز پڑھ لیے، پھر سلام ہے، پھر مرثیہ. نہیں، پہلے یہ دیکھیں ترتیب یہ ہے. سوزخانی کی اگر بات کریں تو سوزخانی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آس ہے، آس کے ساتھ جو ہے پھر آپ نے ایک ربائی پڑھنی ہے یا قطع پڑھنا. ٹھیک پھر ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر مخمس آپ کے پاس ہے اور آپ پڑھنا جانتے ہیں تو مخمس پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سوز پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہ پوری ترتیب ہے. پھر سوز کے بعد سوز اس میں یہ ہے کہ ایک بند، دو بند، زیادہ 2 بند کا سوز ہوتا ہے. اگر آپ زیادہ بند پڑھیں گے تو پھر وہ مرثیہ ہی ہو جائے گا. تو سوز ہے. پھر وہ بینیا ہو جائے گا، یا بینیا میں پڑھا جاتا ہے. استاد سبت جعفر صاحب کے بے بہا بینیا سوز ہیں جو 6 بند پہ بھی بالکل جو ہے وہ موجود ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. کاشف زیدی صاحب، امتیاز بھائی، یہ حضرات پڑھ رہے ہیں. تو اب پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے مجلس میں اور اگر آپ کوئی بزرگ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ سلام پڑھیں تو پھر سلام پڑھا جاتا ہے. جو ترتیب کیا بات ہے، آپ نے کیا سما بنا دیا. سلام، پھر سلام بھی جو ہے وہ منقبت نہیں. سلام کا مطلب سلام ہوتا ہے کہ جس میں فضائل و مصائب ہوں، جس میں کچھ آپ نے خوبصورت بات جو ہے وہ مطلع سے مقطع تک، جس میں 2-3 شعر مصائب کے لازمی ہوں تو وہ سلام کہلاتا ہے. تو اس کے بعد مقطع اور وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد مرثیہ، جس ممدوح کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہے اس مجلس میں، جس ممدوح کا ذکر ہو رہا ہے اس ممدوح کی بارگاہ میں آپ جو ہے مرثیہ پیش کریں. تو یہ ایک ترتیب ہے مجلس کی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرثیہ اتنی نہج پر ہو جاتا تھا شاہ صاحب کے ذاکر جو خطیب ہوتا تھا اس کو مشکلات ہو جاتی تھی اس حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی بہت دیر تک ممبر پہ بیٹھے رہتے تھے تو لوگ گریہ کرتے رہتے تھے. تو وہ جب گریہ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہم ظاہر خطاب کا آغاز کیسے کریں، تو مشکل ہوتی تھی. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے، اس چیز کا تسلسل جو ہے وہ توڑنے کے لیے، یا اس میٹر، اس ڈیوریشن کو کم کیا گیا. ڈیوریشن کو کم نہیں، ڈیوریشن نہیں، اس کو ڈیوریشن نہیں کہیں گے. اس کو یہ ہے کہ خطیب نے اپنے خطاب کو بنانے کے لیے علامہ نصیر الاشتہاری صاحب نے یا علامہ رشید ترابی، مجھے یہ اس کی نہیں پتہ اس کی، کہ خالد دینہ حل میں آئی تھنک ناصر جہاں صاحب کو سلام کے لیے انہوں نے مدعو کیا اور مرثیے کے بعد انہوں نے سلام کے لیے انہوں نے بٹھایا. تو لوگوں نے اس پہ کہا بھی کئی کہ بھائی یہ جو ہے مرثیے کے بعد تو خطابت ہوتی ہے، یہ سلام. تو وہ ریت وہاں سے قائم ہوئی اور اب ہوتے ہوتے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ سوزخانی کا پتہ نہیں ہے کہ سوزخانی کس نے کی، کیا پڑھا، کتنے خطاب پڑھے، کتنے سوز پڑھے، کتنا مرثیے میں کتنے بند پڑھے. کیونکہ اب 6 سلام والے ہوتے ہیں سوزخانی کے بعد. میں خود بھی ظاہر سلام پڑھتا ہوں، لوگ مجھے مدعو کرتے ہیں، سلام گزاری کا بہت صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے
سوسخانی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں چونکہ سوسخان ہوں تو میں سوسخانی کی بات کروں گا، تو وہ چیز جو ہے ہم نے پس پردہ کر دی سوسخانی کو. اب سلسلہ یہ ہو گیا سلام گزاری میں بڑے بڑے نام آ گئے ماشاءاللہ سے کہ جو ہے وہ سلام پڑھا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ذاکری ہو، خطیب یعنی میں اگر بات سمجھاؤں تو سلام گزار کا قد اتنا بڑا ہوا کہ مرثیہ خاں مانس پڑ گیا، ایسا بھی ہوا؟ میں اپنی جو ہے وہ اگر بات کروں تو شاید ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہوا جس میں یہ، حالانکہ دور حاضر میں میں مرثیہ جہاں سنتا ہوں بہت سے پڑھنے والے بھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم کرٹیسائز کریں. میں قسیم زیدی کا شمار بہترین پڑھنے والوں میں کرتا ہوں. مونس رضوی بہت اچھا مرثیہ کہتے ہیں. یہاں صورتحال یہ رہی ہے کہ ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا سکندر کراچی کے اندر، استاد ست جعفر شہید کے بعد اتنے استاد ست جعفر آ گئے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون کیسا اور کیا پڑھ رہا ہے. دیکھیے معذرت یہ کے کیا ساتھ تھا؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ جب ان کے بات ہوتی ہے تو میں ان کے شاگردوں سے ایک خاص گزارش کروں گا. ظاہر ہے میں خدا نخواستہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو تو اچھی ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید برائے اصلاح میں بات کروں گا بالکل صحیح کہ استاد ست جعفر زیدی صاحب نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت بہترین انہوں نے کام کیا کہ جہاں پر کسی کو کوئی کتاب نہ ملے پڑھسیے کی، سوز کی، منقبت کی، جو ہے قطعات اور رباعیات نہ ملے، وہاں مرتب کیا ہوا بستہ آپ کو مل گیا جس میں آپ پوری سوزخانی اس میں کرتے ہیں اور اس بستے کو لے کے اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ ہر مسجد ہر امام بارگاہ کی یعنی ایک سفینہ بنا دیا انہوں نے. یہ بالکل لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ان کے شاگرد اس وقت پوری دنیا میں سوزخانی فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ استاد نے بستہ یوں بنایا تھا کہ اس میں ایسے ایسے قطعات ہیں، ایسے ایسے سلام ہیں جو شاید آج تک نہ پڑھے گئے ہوں استاد ست جعفر زیدی صاحب کے بعد، یا چنیدہ جو پڑھنے والے ہیں جو ان کے خاص شاگرد تھے، جیسے امتیاز بھائی ہیں، کاشف زیدی ہیں اور دیگر اظہر نقوی بھائی. تو ان لوگوں نے ایک اچھا جو ہے سلسلہ کیا کہ ایک اچھی رباعیات کے ساتھ، نئی رباعیات اور نئے قطعات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا. لیکن میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی سوزخانی ہو رہی ہو تو مجھے 4 قطعات کی آواز آ رہی ہوتی ہے ہر جگہ سے. عین سہن عبادت کا سر انجام ہوا، صحیح ہے، بہت سچ بول رہے ہیں. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو ہے وہ مرثیے پہ جو ہے وہ ختم ہوتا یعنی ہے. ایک پٹی پکڑ لی. اچھا، مرثیہ بھی 4 بند سے زیادہ، 5 بند سے زیادہ ہم نے ابھی نہیں سنا، میں نہیں سن رہا ان کے شاگردوں میں کسی سے. میری گزارش ہے کہ جو ہے وہ خدا را کہ استاد کی روح کو خوش کریں، استاد کو خوش کریں کہ اگر آپ جو ہے ان کے انداز کو اپناتے ہیں، ان کے اسٹائل کو اپنایا ہوا ہے، آپ نے ان کی آواز کو اپنایا ہوا ہے. آپ منقبت خوانی میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں استاد کی آواز بنا کے جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ پڑھیں تو آپ، لیکن ان جیسا نہ پڑھیں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ چیزیں پڑھ لیں جو وہ دے کے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میرا ماننا یہ ہے اس میں سننے کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. کبھی کوئی کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں جی ہمیں سکھانے والے، ہم پڑھنے والے. میں پڑھنے والوں کو سکھا نہیں رہا ہوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ماضی میں کوئی بھی فن ہو، اگر آپ اس کو نقل کر چلیں گے تو بہت دیر تک نہیں چلتا، رستہ اپنا بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بار بار ان تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ استاد کا کلام بہت بلند ہے. استاد جو کام مرثیہ اور سوسوانی میں کر گئے ہیں اس سے بلند کام نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہو سکتا ہے، راستہ مختلف کیا جا سکتا ہے انہی کے کلام کے ساتھ. نہیں شاہ صاحب، سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، یہاں گفتگو استاد پہ نہیں ہو رہی ظاہر ہے، لیکن سوسخانی کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے. ہاں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکچولی دور حاضر میں انہوں نے ایک بہترین ایسا کام کیا ہے کہ الحمدللہ نوجوان نسل میں شعور بیدار ہوا سوسخانی کا، اور وہ اس طرف آئے اور مزید آ رہے ہیں. ایک سوسخان کے ساتھ میں 10 بازو ہم نے بیٹھے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اگر ان 10 بازوؤں کو ایک ایک قطعہ جو ہے یاد کرایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ نکھار آئے گا سوسخانی میں، اور ترویج سوسخانی کا جو نام ہے اور مزید بلند ہوگا. ہم بھی ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قطعات جو ہے ایک قطع کوئی ایسا نیا. اچھا، آپ کو لگتا ہے ایک دفعہ تو ایسا آپ نے بھی فیس کیا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ اب ایک غریب انسان
اس فرش اعضاء پر حدیث قصہ پڑھتا ہے، ایک وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور میں خاص طور 2 لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. سرکار یہ تو آپ حدیث قصہ کی بات کر رہے ہیں، میں وہی آ رہا ہوں آگے. میں سوسخانی میں یہی حال ہو گیا. سوسخانی میں نے کیے اپنے بازوؤں کو بٹھا کے. میں عشرہ میں نے پڑھا ہے جس میں سے 3-4 دن تو ایسا ہوا کہ کیمرہ مین جو ہے وہ مووی جو بناتا ہے وہ کیمرہ فٹ کر کے وہ چلا گیا، مائک والا مائک لگا کے چلا گیا. اب کون بیٹھا ہوا ہے؟ بانی جو ہے، اچھا بانیان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے بڑے پڑھنے والے کو بلا لیا، میں نے بڑے نواں خان کو بلا لیا، میں نے بڑے ذاکر کو بلا لیا. اب میں نے انتظامات دیکھنے باہر اندر کیا پڑھ رہا ہے کچھ نہیں پتا. جب ایف آئی آر کٹتی ہے، جب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا پڑھ کے گیا، جب اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں بانی کا. میں بڑی مزیدار بات آپ کو بتاتے چلوں دوستوں. پچھلے دنوں لگ بھگ 2-4 دن پہلے ایک مجلس میں میں گیا، تھی ایک گھر کی مجلس. جب میں وہاں پہنچا تو سکندر سوسوانی کر رہے تھے، تو یقین مانیے دل باغ باغ ہوا کہ چلیے آج مولا کو بہتر طریقے سے اور بڑا ہی رموز کے ساتھ سنا جائے گا. لیکن یقین مانیے جو ابھی یہ بیان کرا ہے نا منظر کم و بیش سکندر ایسے ہی تھا کہ میں اور میرے صالح صاحب وہ اور سکندر کے اپنے 2 بازو اور ایک آدھ کوئی اور شخص تھا. تو ہم نے پوری سوسوانی اسی انداز میں سنی وہاں پر. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کلام اتنا بلند تھا اور سکندر نے اتنا حق ادا کیا تھا اس وقت، کیونکہ یہ اپنی یعنی پہنچ چکے تھے جہاں انہیں جانا ہے. ریگارڈلیس کہ لوگ کتنے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے ذاکر میں، پڑھنے والے میں، کہ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ سامنے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں ذاکر ہو، ذاکری ہو، نوخانی ہو، سوسوانی ہو، سلام گزاری ہو، یہ سب پرفارمنگ آرٹ ہے. اس میں عزادار کا ہونا لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے. شاہ صاحب اگر جو ہے میں یہ سوچ کے جاؤں کہ مجھے لوگ سنیں گے تو پھر وہ پڑھنا نہیں ہوا. کیونکہ ہم نے میں بہت آپ کو بڑے سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جس خوبصورتی سے ہم 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک حلف لیا ہے ہم نے آل محمد علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کو سنانا ہے. کہ جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو. تو یہ ماشاء اللہ بہترین شعر ایک کلام میں اپنا شعر کا. تو نو ڈاؤٹ کہ ایسی ہی بات ہے، ہم زبان سے کہنا اور ہے، دل سے کہنا اور ہے. اب سوسخان تو بیچارے جو ہے نا ہیں ہی مظلوم، کوئی بھی ہو پوری دنیا میں نے دیکھا کہ وہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور اپنا سیدھا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بلانے والا، شاہ صاحب ایسا بھی ہوا کہ بلانے والا آئیے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تشریف لائیں، کیسے آئیں کچھ نہیں پتا، بس آئیے. چنے اس کو جو ہے وہ دے دیے تو دے دیے، ورنہ جانے پڑھنے کے بعد کچھ نہیں پتا. کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ اس چیز کا ادراک نہیں ہے. اچھا میں بتاؤں اپنے دوستوں کو کہ یہ سادگی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں عام زبان میں ہم کہیں تو چالاکی بھی ہے. اس کو ہم نہیں استاد کے اگر بستہ اٹھائیں، آپ استاد کا بستہ اٹھائیں تو استاد نے پورا ایک جو ہے وہ تعارف سوسخانان کا کرایا اس میں، اور ان کا ادب کیسے کرنا ہے سوسخانوں کا، کیسے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے، یہ سب موجود ہے. لیکن یہ استاد کا ذکر تو لوگ کرتے ہیں کہ استاد بغیر لفافے کے جو ہے پوری دنیا میں جاتے تھے. تو بھائی بغیر لفافے کے استاد جاتے تھے تو استاد کا اپنا ایک جو ہے قرب تھا علی محمد علیہ السلام سے. ہر کسی کا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. استاد کے بہت چاہنے والے تھے دنیا میں، اور اس وقت ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو موٹر سائیکل کا یا گاڑی تو خیر دور کی بات ہے، موٹر سائیکل کا پیٹرول پورا کرنے میں بھی بیچارے پورے نہیں ہیں. ان کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسے آئے ہیں، یہ حق ہے ان کا. اس لیے کہ جہاں آپ اپنے ابا کی مجلس میں 10 دیغیں لگا رہے ہیں، پڑھنے والے ذاکر کو 25,000 نیاز دے رہے ہیں، اور نوحہ خان اپنی پسند کا بلا رہے ہیں، 15,000 آپ اس کو دے رہے ہیں. تو کم از کم یہ ہے کہ جو سوسخان یا سلام پڑھنے والا آ رہا ہے اس کو تو، یا حدیث قصہ پڑھنے والا بھی، اس کا بھی حق ہے. اس کو بھی آپ جو ہے کم از کم یہ کہ کچھ نہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت ہے آپ اس کو نظرانہ کیجیے اور سرخر ہوئی آل محمد علیہ السلام کی بات کرنا. یہ میرا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے توسط سے. بہت اچھا، بہت نہیں ہے، یہ 2 ٹوک بات چیت ہوتی ہے. اور میں بارہا اس میں ایک بات ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، اور سکندر کا بھی موقف یہی ہے کیونکہ ہم بہت پرانے ساتھی ہیں. کسی کے بھی خلاف، کسی
पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं है, ये हम अमूमी तौर पर बिल्कुल ऐसे। इज्तिमाई तौर पर बात कर रहे हैं और इस बेहतरी की बात कर रहे हैं कि इसमें और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसमें। अच्छा सिकंदर, एक टर्निंग पॉइंट आपका है, टर्निंग पॉइंट ये है कि आप यार पंजाब चले गए। मैं आपसे हमेशा एक सवाल करता हूँ कि जितनी खूबसूरत उर्दू की शायरी आप यहाँ पढ़ते हैं, क्या उस खूबसूरती के अंदाज में वहाँ समझा जाता है? मैं बाय द रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू द हमारे पंजाबी आज़ादारान और पंजाबी भाइयों की रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़बान मुख्तलिफ है इस बात। वेरी गुड पॉइंट एंड दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आप शहर के अलावा करियों में भी सबसे पढ़ते पहले तो हैं। देखें, जिसका इंसान खाए हाँ। उसका गाए। सबसे पहले परवरदिगार आलम की ज़ात है, उसके बाद आले मोहम्मद बिल्कुल अलैहिस्सलाम ऐसे। जो उन्होंने हमें वसीला हम बिल्कुल तक ऐसे। दिया, वो हमारे वसीला हैं। आले मोहम्मद खुदा की बारगाह, बिल्कुल ऐसे ही, और आले मोहम्मद के सदक़े से मोमिनीन एक दूसरे का वसीला है, बिल्कुल ऐसे ही। करार पाए। ये अलग बात है कि कोई जो है वो लालच करके किसी से मफाद रख के करता है, कोई बगैर लालच भी करता है। ये आप इस दुनिया का दस्तूर है। ये मैं एक जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे पंजाब में, मैं वैसे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बुलाते हैं बारहा, मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। गो कि मुझे उनसे कोई जो है वो खुदा न खास्ता ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी हैसियत के मुताबिक मुझे जो है वो नवाजते हैं, और खुदा का शुक्र है कि मौला ने बड़ी इज्जत से नवाजा। असद जहाँ साहब, क्या बात है कि मेरे बड़े करीबी, आप जानते हैं। जी हाँ, बेशक बेशक अदिल अजीज़ हैं वो, और खुदा उन्हें सलामत रखे। वाला। देखें, जब उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप पंजाब पढ़ना है, पढ़ोगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, ये बात आप बारहा दफा करते हैं, मैं जबकि आप बहुत अरसा हुआ इस बात मैं हर जगह करता हूँ, इसलिए कि अलसैला एंड ट्रैवल एंड टूर्स जो है ये मेरे मोहसिनीन में से हैं। ये आपकी तो मोहब्बत है। मैं हर जगह जिक्र जहाँ असद जहाँ साहब का करता हूँ, आज पंजाब अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं मेरे काली कोठी उनका बड़ा या जी हाँ। तो उन्होंने कहा भी एक अशरा है काली कोठी, हाँ। और काली कोठी का अशरा सुहेल रिजवी, तौफीक रिजवी ब्रादान, अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमाए, कि वो दूसरा लाहौर का नश्तर पार्क है, अल्लामा कमाल हैदर रिजवी साहब पढ़ते हैं। जिसने मुझसे पूछा कि भाई आप लाहौर में कहाँ भाई आप मैंने उनसे कहा काली कोठी, तो वो हैरान हो गए कि काली कोठी आप दो जाकिरीन, दो उलमा के तो मंजूर नजर हैं, एक उसमें कमाल साहब हैं, दूसरे हुजूर इस्लाम अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी इज्जत से आपका नाम लेते हैं। जी बेशक, जाहिर है वो तो किसी इदारत को मुताहिद नहीं है। असद जहाँ साहब मुझे लेके गए, क्योंकि वो बहुत बरस से जो है वो अशरा पढ़ रहे थे। फिर वो चले गए मंडी बहाउद्दीन, उन्होंने अपनी जगह मुझे जो है वहाँ पर सलाम गुजारी के लिए कहा, और मैंने उनकी दरख्वास्त कबूल की। और अच्छा सिकंदर, इसमें ये चीज़ है कि रेकमेंड करके हाँ मीज़ान बना दिया उन्होंने। आपने जो बात की ना कि मकसद ये कि लोग कैसे सुनते हैं, तो मैं क्योंकि मेरा असल में अंदाज जो है वो, मैंने सलाम जब पढ़ता हूँ तो आपको सोसानी नजर नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं मनक़बत पढ़ूंगा तो उसमें आपको सलाम नजर नहीं आएगा। हाँ, इसकी तमीज़ होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जी, दूसरी बात यह है कि आपको मेरे जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरे अंदर किसी की आपको जो है वो कॉपी नज़र नहीं आएगी। मैंने जो सीखा अपने भाई जो मैं हर एक को कहता हूँ कि अपना रास्ता खुद बनाए, अपने वालिदैन से सीखा, बिल्कुल ऐसे ही, और हर एक उस उस्ताद से सीखा जो मुझे पसंद था। बहुत मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि ये मेरे बात पढ़ रहे हैं और दाद भी मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, वो खूबी मुझ में क्यों नहीं है। तो बस जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो सेकंड स्टेप के लिए तैयार रहें, लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो मुश्किल होता है, और मुश्किलात जब आती हैं तो उसमें जो है इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। नहीं, लेकिन उर्दू समझते हैं। जी, मैं जब लाहौर गया तो मैंने जब काली कोठी का अशरा पढ़ा तो मुझे शाह साहब, मैं बयान नहीं करता, हद नज़र मतलब लोग थे, बिल्कुल इतना बड़ा मजमा होता है वहाँ। तो 5वीं या 6ठी मजलिस में रिजवी साहब ने मुझसे कहा, रिजवी साहब ने, कि भाई आपको तो बड़ी पब्लिक पसंद कर रही है माशाल्लाह, और आप जो है, ये मोमिया मिठू वाली बात नहीं है, नहीं ऐसा हुआ। मैं चूँकि उन्होंने मुझे ये बाज़ जो है ये लाहौर से आई है, मैं इसलिए यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वहाँ मैं ये समझता था कि ज़ाहिर है मुझसे पहले वहाँ पर गानों की तर्जों पे ज़ाकिरीन पढ़ते थे, मैं पढ़ता था मेरे बाद कमाल साहब। अच्छा, और जगह पर भी अच्छा पंजाब में ट्रेंड है कि गिना की
طرزوں پر نہیں انہوں وہ نے. ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مشہور گانے ہیں وہ سنے جاتے تھے وہاں پر، اس گانوں کی طرزوں پہ جو ہے وہ سنا جاتا ہے وہاں پر. تو لے پہ لکھنا میرے خیال سے آسان ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں تو وہ اس کو ذاکرین پھر- پڑھتے تھے اس کے. اب ان کے بعد پڑھنا جہاں اتنی داد ہو رہی ہو اور جہاں اتنا ان کو سنا جا رہا ہو، ایک خالص اردو اسپیکنگ جو ہے وہ ہندوستانی انداز میں کوئی اگر منقبت پڑھے. اچھا مجھے جو ہے ایڈوانٹیج یہ ملا کہ مجھ سے پہلے اسد جہاں صاحب پڑھ رہے تھے. اسد جہاں صاحب کا انداز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ایک ہی انداز ہے، جس انداز میں وہ تمام قطعات بھی پڑھتے ہیں اور سلام لے ان کی جو ہے ایک ہی لے میں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو وہ پڑھ رہے تھے، لیکن جب میں گیا اور میں نے وہاں پر الحمدللہ جا کے ذکر کیا تو ایک ٹرینڈ چینج تھا کہ میں جو ہے وہ جب بھی شروع کرتا ہوں تو قطع سے شروع کرتا ہوں. قطع پڑھتا ہوں یا رباعی پڑھتا ہوں تو میں سماعتوں کی اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ سماعتیں کس بلندی تک جائیں گی اور مجھے کتنا سنیں گی. تو بس وہاں سے آغاز ہوا اور الحمدللہ آج پورا پاکستان، خدا کا شکر ادا کروں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، گناہ گار ہوں. مولا شاید ہمارے ماں باپ کی نیکیاں ہمارے کام آ رہی ہیں. تو آج ہر جگہ ایسی جگہ پہ شاہ صاحب کہ جہاں پر ایک پنجابی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا فرق ہے. شہر میں تو سمجھ اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن دیہی علاقوں کے اندر پنجاب دیہی علاقوں میں شہر سے زیادہ اچھا سنا جاتا ہے. اچھا اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو میرے ساتھ آپ چلیے اور آپ دیکھیے کہ کیا وہ بات کس طرح ہے، سن یعنی رہے ہیں. مولا کا ذکر جو ہے وہ کسی زبان میں بھی میں کیا ہو. میرے علاوہ بھی فرحان علی وارث کو دیکھ لیجیے، اپنا ذل رضا پنجاب میں بہت پڑھتے رہے، جاوید نظر صاحب پڑھتے رہے، سہیل شاہ صاحب آج 25-30 سال ہو گئے انہیں کیا کہنے پورے پاکستان میں پڑھتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح انہیں سنا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز دیکھ لیجئے. تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی بات نہیں ہے، سب ہمارے استاد ہیں، سب محترم ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے. بس یہ ہے کہ اپنا راستہ جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنا نئے پڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک میں جو کامن سوال ہر ایک سے پوچھتا ہوں، جو نئے بچے آ رہے ہیں، کیا احترام، ادب، تہذیب جو سینئر اور جونیئر میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم ہے اور اس پر عمل پیرا ہیں لوگ، یا اس سے بھٹک گئے ہیں؟ شاہ صاحب سوال تو آپ نے بڑا خطرناک کیا ہے اس وقت، کہ جو اس وقت تو اپنے بیٹے کو سمجھانا مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو دوسروں کی آپ کیا بات کریں گے، اپنی اولاد کو اس وقت سمجھانا مشکل ہے. لیکن پھر بھی جو اگر آپ، کیونکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے ازا و بلا کی، بالکل ایسا ہی ہے، اور تہذیب ازا کی بات ہو رہی ہے، تو تہذیب ازا ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ روح نکل گئی ہے مجالس اور محافل وجہ سے. یہ ہے کہ آپ کو ہر سینئر اور ہر جونیئر شکوہ کرتا نظر آئے گا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگیں گے نا تو وہ آپ سے آگے بھاگتی چلی جائے گی. صحیح ہے. کوئی بھی چیز ہو. یہ ایک جب سے یہ موبائل آیا نا ہمارے ہاتھ میں، تو یہ ایک دوڑ ہے جس دوڑ میں ہم سوشل میڈیا کی دوڑ کہلاتی ہے. جہاں کچھ فائدے ہوئے تو نقصانات بھی. جی ہاں، موٹے موٹے نقصانات بھی. فائدے تو ہم نے لیے اور لے بھی رہے لوگ. جنہوں نے فائدے لینے تھے وہ لے چکے، اب کوئی فائدہ نہیں لے سکتا اس سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ شاید مخلص تھے آل محمد علیہ السلام سے، سوری ٹو سے، وہ شاید مخلص تھے ہم سے زیادہ، اور ہم جو ہے وہ اس دوڑ میں ہیں کہ شاید ہمارے ویوز اتنے ہو جائیں. روز ہم چیک کرتے ہیں. کیا یہ ہو گیا کہ جواد شاہ اپنی ذات میں ہی سچے نہیں ہیں؟ یہی چیز ہو گئی ہے. میں وہی آغاز کر رہا ہوں نا کہ خود مخلص ہونا، قرب آل محمد علیہ السلام کا جو قرب ہے نا، وہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی محبت دیکھنی ہے تو پہلے اپنے دل میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہم جو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار اپنا قرب عطا فرما، آل محمد علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں مسخر فرما ہماری. بالکل یہی ہے. بالکل. تو یہ دعا تو ہے، لیکن اگر ہم دل سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کو قبولیت ملے گی. اب جہاں تک ادب کی بات ہے تو میں ایک جگہ پہنچا، میں اس وقت کم سے کم 30 سے 35 سال ہو گئے شاید مجھے پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو میرے دوست احباب ہیں وہ مذاق بھی اڑائیں گے، اڑاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بات ہو رہی ہے، دوست کا کام ہے. صحیح ہے. ہاں کوئی ایشو نہیں ہے نا. اب بہرحال کیونکہ جو ہے وہ عمر جو ہے انسان کی وہ اسے ہی حقیقتاً پتہ ہوتی ہے، تو کہنے کیا اس کی بیوی کو پتہ ہوتی ہے. تو معذرت ساتھ یہ بیچ میں میں دیکھنے والوں کو بتا دوں، یہ ہم بہت ہی کیا کہنا چاہیے ادب و احترام، کیونکہ ہم بہت ہی
کیا کہنا چاہیے بے قسم کے دوست ہیں آپس میں. ظاہر بات ہے سکندر اس بات کا بہت خیال کرتے ہیں کہ پبلک میں بولنے کا عادی ہوں. ہاں، اور جس علاقے سے یہ ہیں وہاں یہ خاصہ ہے خیرپور، زیدی سادات وہاں کی. ہاں کوئی خالی جا نہیں سکتا ہوں. تو بہرحال شاہ صاحب میں بیان کر رہا تھا کہ میں ایک جگہ پہنچا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میں جا کے کھڑا رہا. میں ادب کی بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے، نام نہیں لوں گا کسی کا. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے اتنا نہیں ہوا کہ سکندر بھائی کم از کم ہم سے سینئر تو ہیں کہ جگہ دیں اور کہ ہم اپنی جگہ نشست. دیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات ہاں نہیں کر صحیح ہے، صحیح ہے، اپنی نشست مہیا کر دیں. ورنہ ہم نے الحمدللہ اپنے بڑوں سے سیکھا. ادب کرنے والے موجود ہیں لیکن اس وقت جو حالات ہیں نا وہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میرا ایک نوحہ فیمس ہو گیا، میری ایک منقبت فیمس ہو گئی. میں امریکہ سے ہوئی آیا، میں لندن سے ہوئی آیا، میں افریقہ سے ہوئی آیا. یہ نہیں بتا رہا کہ میں کربلا کتنی دفعہ گیا، وہ بتاتا ہے کہ امریکہ کتنی دفعہ گیا، میں لندن کتنی دفعہ گیا. بالکل صحیح ہے. معیار بدل گیا، معیار بدل گیا ہے، لہجے بدل گئے ہیں اور جو ہے نا وہ لوگوں کے انداز بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، فی زمانہ ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ادب کیونکہ ایسا لفظ ہے کہ جو شروع سے رائج ہے اور انشاءاللہ رائج رہے گا. اس خانے سے اگر کوئی نکلا تو پھر وہ بے ادب کہلائے گا. ایسا ہے کہ وہ دور نہیں رہا تو یہ دور بھی نہیں رہے گا. بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اب ہو رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے آف دی ریکارڈ اس بات کہ جو ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے. اور پہلے زمانے میں جو ہے ہمارے پاس 4 نام تھے بہت مشہور، جس میں سے اس وقت 3 نام جو ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ 4 نام موجود ہیں. سب سے پہلے ضیاء بھائی نوحہ خانی میں، مولا سلامت رکھے، ندیم رضا سرور صاحب آباد رکھے ندیم بھائی، ساجد جعفری صاحب، مسیب رضوی. بہت صحت دے دونوں کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نوحہ خانی ہم نے اپنے بچپن میں سنا. یقین کریں کہ نام ان کا نہیں آتا تھا، ان کو تو نہیں جانتے تھے لوگ، ان کی انجمن کو جانتے تھے. بالکل ایسی پہلے انجمن بازی ہوتی تھی اور انجمن آئی اور لوگ ایسے بھاگنے شروع ہو جاتے تھے کہ وہ چھوٹے ٹیپ ریکارڈ، چاہے تنظیم الپنجتنی ہو چاہے وہ گلزار حیدری ہو. تنظیم الپنجتنی آ رہی ہے تو پتا ہے کہ ساجد بھائی پڑھیں گے، تنظیم الحسینی آ رہی ہے تو پتا ہے ناصر زیدی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے درجات میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تسلسل تھا، ایک عزاداری تھی، ایک وزاداری تھی. جسے وزاداری کہتے ہیں وہ یہی چیز ہے جس میں ادب آتا ہے. سکندر ایسے ہی اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ مجالس اور محافلوں سے وہ روح نکل گئی. زیادہ کثرت ہے، مجالسوں کی کثرت ہے، محافلوں کی کثرت ہے، لیکن وہ روح عزاداری متاثر ہوئی ہے. مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوتا ہے، چاہے وہ میرے گھر ہو رہی ہو کسی گھر بھی. میں یہ کہوں کہ میرے یہاں ہوتی ہے آپ کے یہاں نہیں، لیکن مجھے اپنے یہاں بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن شاید ہم وہ نس جو تھی ایک اس کو ہم نے متاثر کر دیا. شاہ صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی والی بات آئے گی. سب سے پہلے تو اس میں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے، پھر سوری ٹو سے اب آپ اس وقت ہے ٹریول اینڈ ٹورس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اس پہ پیج پہ یہ جو ہے وہ پروگرام دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے. جب سے پیجز آئے نا، میرا پیج، آپ کا پیج، اس کا پیج، کمرشلزم ہو گیا. سب نے جا کے اپنے کیمرے لگا دیے مجلس اعظم میں. ٹھیک ہے، مجلس اعظم میں کیمرے لگ گئے. اب میں بھی اس پہ موجود ہوں اس پیج پہ. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ذرا سی کھانسی بھی اگر ہے نا تو میں کہوں گا یار مجھے تو میں کیا جاؤں مجلس میں، مجھے تو یہیں مل رہی ہے ساری مجلس بیٹھی ہوئی. میں چائے بھی پی لوں گھر میں بیٹھ کے، پراٹھا بھی کھا لوں، کھانا بھی کھا لوں، گپ شپ بھی کرتا رہوں اور مسجد بھی دیکھتا رہوں. تو وہ فزیکلی جو متاثر ہوئی ہے. پہلے یہ تھا کہ میں اگر جاتا تھا تو اپنے دوست کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا، یا اپنے گھر سے کسی بھائی کو. محنت کرتے تھے، سواری نہیں ہوتی تھی تب بھی جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ شب بیداریوں کے حال دیکھ لیجیے. اس وقت پورے یعنی 2 چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اکنامکس کا اور کمرشلزم کا. دیکھیے معاشی طور پہ لوگ اپنے آپ کو معاشی طور پہ جہاں پریشان ہیں، تو آج سے اس دور میں تو پھر بھی بہت فیسلٹیز موجود ہیں. ہر بندے کے پاس تقریباً موٹر سائیکل موجود ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس دور میں تو لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پبلک بس یوز کرتے تھے، پبلک بس یوز کیا کرتے تھے، اور ایک بس میں جو ہے 100 200 لوگ جا کے بھر کے جایا کرتے تھے اور پوری شب بیداریاں کر کے واپس آیا کرتے تھے. کیونکہ خلوص تھا، ایک دوسرے کی عزت تھی. حالانکہ شب بیداری
کی اگر بات کی جائے اور انجمن بازی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اس دور میں عروج پہ تھی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے, لڑنے مرنے کے لیے. بالکل ایسا اس ہی دور ہے. میں جو ہے یہ امام حسین السلام کی عزاداری نہیں ہے. بہت اعلیٰ. اس دور میں یہ عزاداری ہے سکندر زیدی کے گھر مجلس میں جانا ہے. بالکل ایسی شخصی ہو گئی ہے. شخصیت پرستی جہاں ہوگی. جہاں حشم کے دیوانے ہیں. ایک ہی علاقے میں 4 علماء خطاب کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی نامی گرامی آ جائے, کوئی میں کھلی بات کرتا ہوں, نامی گرامی آئے گا تو اس میں جو ہے وہ 500 لوگ ہوں گے. دوسرے امام بارگاہ میں 200 لوگ بھی نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کیا مولا کا ذکر نہیں کر رہا, وہ اپنے کسی جو ہے وہ گھر والے کا ذکر کر رہا ہے. لیکن وہی ہوتا ہے, لیکن شخصیت پرستی, کیونکہ شخصیت پرستی ہو گئی. اچھا پھر جب وہی مجلس سے 500 لوگ نکلتے ہیں تو 400 یہی کہتے نکلتے ہیں, اب یار یہ تو مجلس سنی ہوئی تھی پہلے, اب یار یہ کہاں پڑھ کے گئے. تو بھائی پھر جب آپ نے یہ کہنا ہے تو اس کو سنو بھی نا. تو یہ شخصیت پرستی ہو گئی. میں نے یہی دیکھا کہ بہت سارے ہیرے نوادرات ہمارے سرکار عالی زریحات برآمد ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مولانا بارہا کہتے ہیں کہ زری برآمد ہوگی, اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے, لوگ آہستہ سے آرام سے اس کی زیارت کریں. لیکن زری ہوتی ہے سامنے, لوگوں کی پیٹھ ہوتی ہے, فیس ہوتا ہے علامہ کی طرف. بالکل زیارت کرتے ہیں مولوی کی, اور پیٹھ ہوتی ہے زری کی طرف کہ بعد میں کر لیں گے, پہلے اس سے تو مل لیں, ان سے تو ملنے ان سے نہیں ملے, تصویر نہیں آئی تو میں نے کہا نا شخصیت پرستی. بالکل ایسا ہی ہے. کمرشلزم ہو گئی ہے جو ہے نا, ایک دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس چیز کو سدھار سکتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ اس وقت ہماری یعنی علماء حقہ کی ذمہ داری ہے, علماء حقہ کی ذمہ داری ہے, قومیات کی ذمہ داری ہے. سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بڑھ کے جو ہے وہ اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی بڑھ کے جو ہے کام کرنے کو تیار. سکندر, میں آخر میں تو شکر گزار ہوں ونس اگین آپ کا. سلام کے ایک چند سطریں اگر آپ عنایت فرما دیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو, اور شکریہ کے ساتھ کچھ بھی عطا ہو. میں دیوانہ ہوں سر, آپ جو بھی پڑھ دیں گے اس سے دیوانہ ہوں. سب سے پہلے تو میں نے پتہ نہیں کیا گفتگو کی, مجھے خود نہیں, ہم نے جو باتیں کی وہ کھل کے کی ہیں, دل سے کی. جو لوگ مجھے سنیں دیکھیں ان سے, اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں سکندر زیدی کی بہاف پہ بات کر رہا ہوں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری قطعاً نہیں ہے. ہمارا مقصد نظام اور عزاداری کے رموز کو بہتر. 2 منٹ میں آپ سے لوں گا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کیا نام ہے, لوگ سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. سیکھنے کو تیار ہیں باقاعدہ. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو آپ سکھائیں. میں یہ کہتا ہوں سیکھے گا کوئی نہیں, سکھائے گا کوئی نہیں, سیکھے گا. سیکھنے کے لیے پہلے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سیکھنے کو تیار نہیں, پہلے تو اس کو سیکھنا ہے. پہلے تو اس بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, اپنے اوپر جو ہے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو جس شیل میں وہ ہے اس کو توڑنا ہے. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سکھا کیسے سکتے ہیں؟ سکھا اس طرح سکتے ہیں کہ ہم پہلے تو سوشل میڈیا سے اب آنے والی نسل کو دور کرنا ہوگا, وہ جو کہ امپاسبل ہے, وہ ہو نہیں سکتا. تو اسی کو استعمال کیا رموز سکھانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ میں اپنے گھر سے آغاز کروں گا. صحیح, تربیت وہیں سے. جی, جب آپ اپنے گھر سے آغاز کریں گے تو آپ کی نسل جب آگے بڑھے گی تو وہ اور ڈائیورٹ ہوتی چلی جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے, جب ڈائیورٹ ہوتی چلی جائے گی تو اس کے ساتھ پھر لوگ آتے چلے جائیں گے. تو پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤں, پھر کوشش کروں. اچھا, طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ گھر سے شروع کرتے ہیں, پھر وہ سیکھنے کو کوئی واقعی تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جہاں سہولت ہو وہاں آدمی سیکھتا نہیں ہے. جہاں سب چیز مجھے بیٹھے ہوئے چائے بھی مل رہی ہو, کھانا بھی مل رہا ہو, تو میں کوشش نہیں کروں گا کہ میں کولر تک جاؤں اور پانی بھر لوں جب مجھے گلاس بھرا ہوا مل رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ کہ اس وقت بہت برے حالات ہیں. بہت اچھی بات, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اس میں حاضر ہوں, جہاں تک کوشش ہوتی ہے. میں اکیلا جاتا ہوں, پڑھتا ہوں دنیا میں, مولا کا شکر ہے, نہ کوئی میرا گروپ ہے اور نہ الحمدللہ کوئی میرا جو ہے وہ ایسا کوئی سلسلہ ہے, نہ میرا کوئی پیج ہے. اور بڑے میں یہ بات کہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہ سکندر زیدی از اے ویری ایزی ایکسس گائے. آپ ان تک رسائی بڑی آسانی سے بلاتے ہیں, اور مل بھی سکتے ہیں. بڑے بڑے پیارے آدمی ہیں. عطا ہو کچھ سرکار, میں ایک آدھ کوئی سطر جو ہے. اب ایک گفتگو ہوئی ہے تو میں ایک کلام ہمارے مصدق لاکھانی صاحب, معروف شاعر آج کل آسٹریلیا میں مقیم ہے, ان کا ایک کلام میں نے کیا تھا, تو وہ 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. راہ میں
संग मिले, واہ धूप मिली खार मिले, राह में संग मिले। मिले, دھوپ ملی धूप मिली सलामत खार मिले, राह में धूप मिली संग मिले खार खार मिली, फिर हुआ यूं के मुझे, फिर हुआ यूं के मुझे हैदर करार मिले, सलामत रहे भाई। राह में बहुत खूब। संग मिले, धूप मिली खार मिले। शाह साहब शेर पेश करता हूँ, जो सुन रहे हैं सबकी नजर कर रहा हूँ। कितनी बदनाम हुई बज़्म सदाकत में जुबान, कितने बदनाम सलामत हुई बज़्म सदाकत में जुबान, फिर मुक़द्दर से उसे मीसों में तमार मिले, सलामत रहे सिकंदर, सलामत रहे भाई। क्या कहते हैं, राह में संग मिले, धूप मिली खार मिले। सबकी तरफ से पढ़ता हूँ, क्या खूबसूरत शेर उन्होंने बताया। अज़ादारों के लिए पढ़ता हूँ, अज़ादारों के लिए और मातमियों के लिए पढ़ता हूँ। हम तो जन्नत में बहुत दूर तलक देखाए, हम तो जन्नत में बहुत दूर तलक देखा है, दूर तलक देखाए, और कोई ना मिला, सिर्फ अज़ादार मिले, राह में संग सलामत रहे। क्या कहने, धूप मिली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से अल सहला मल्टीमीडिया की तरफ से शुक्रगुजार हूँ आपकी आमद का, सिकंदर, वक्त देने का। और फिर मैं जाते जाते यही कहूँगा, खालिसतन खुले दिल से बात होती है यहाँ पर। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अपना और सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।